الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین۔ انسان کی حقیقت، یہ ہے وہ موضوع جس پر میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اربوں خربوں انسانوں میں کوئی بھی دو انسان ایک دوسرے کی کاربن کاپی نہیں۔ ہر انسان کی تخلیق اپنے خالق کی خاص توجہ کی محتاج رہی ہے، اور وہ خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آیت نمبر 6 ہے آل عمران کی۔ وہی ہے جس نے اے انسان تم سب کی الگ الگ تصویر کشی کی تمہاری ماؤں کے رحموں میں، جس طرح اس نے چاہا بنایا۔ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی جو غالب اور باحکمت ہے۔ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ اس آیت کا جو ابھی آل عمران کی آیت نمبر 6 پڑھی، اس کا ایک ٹکڑا۔ الہ کا ترجمہ اردو زبان میں معبود یا معبود برحق کیا جاتا ہے۔ کسی زبان کے دو الفاظ بالکل ہم معنی نہیں ہوتے۔ یہ دونوں ہی الفاظ عربی زبان کے ہیں۔ الہ اس معبود کو کہا جاتا ہے جس کی اطاعت و فرمانبرداری یعنی عبادت اس کے احسانات اور شکر کے جذبات سے سرشار ہو کر اور اس کی ناراضی اور سزا کے خوف سے کی جاتی ہو، جبکہ لفظ معبود زرخرید غلام کے آقا کو کہا جاتا ہے۔ غلام پر آقا کی اطاعت اور فرمانبرداری یعنی اس کی عبادت ہر حال میں فرض عین ہوتی ہے، چاہے تو راضی خوشی کرے یا ناخوش ہو کر۔ انکار کی صورت میں غلام آقا کی سزا کا مستحق بنتا ہے۔ قرآنی پیغام کا اولین مرکز اور محور اللہ رب العزت کو ہی اپنا الہ تسلیم کرنا ہے۔ اس کے صفات اور اختیارات میں کسی بھی اور کو شریک نہیں کرنا ہے۔ انسان اللہ ہی کا غلام ہے، عبد غلام ہے، سلیو ہے، اور اس کی مقصد تخلیق راضی خوشی اللہ ہی کی اطاعت و فرمانبرداری یعنی عبادت کرنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آیت نمبر 56 سورہ الذاریات۔ اور میں نے نہیں تخلیق کی جنات اور انسان کی مگر اس لیے کہ میری ہی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ ہر وہ انسان جو اللہ پر، اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی انہیں تسلیم کرتا ہے، انہیں تسلیم کرنے کا دعوے دار ہے، وہ دن بھر میں کم از کم 17 بار اپنی فرض نمازوں میں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیت نمبر 5 سورۃ الفاتحہ۔ ہم آپ ہی کی غلامی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور آپ ہی سے اپنے حاجات کے طلبگار ہیں، یعنی اے اللہ ہم آپ ہی کو اپنا الہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وہ دعویٰ ہے انسان کا جو آخرت میں اس کی کامیابی کی دلیل بنے گی۔ موت انسان کا وہ دوسرا اسٹیج ہے جو دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں پہلا اسٹیج تھا آنا، یہ دوسرا اسٹیج ہے، اور اس کے بعد پھر تیسرا اسٹیج ہوگا جب دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، جو آخرت کا اسٹیج ہے۔ آخرت میں کی کامیابی کا راز
کا ذریعہ یہی دعویٰ ہے جو انسان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر وہ اس دعوے میں سچا ہے تو آخرت کی کامیابی، اللہ کی جنت اس کا مقدر ہوگی، ورنہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔